ایسا تماچا پڑا ہے نا کہ ایسا لگتا تھا کہ میں اچھی کیوں بنی، اور میں نے کیوں دکھائی اپنی اچھائی، میں نے اپنے جذبات کیوں ضائع کیا ایسے لوگوں پر۔ اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو میں صحیح ڈھنگ سے رکھوں۔ السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی چینل زندگی گلزار ہے۔ تو عید کی تیاریاں شروع ہو گئی ہے، ایک تو شاپنگ ہو گئی ہے، وہ سب نے دیکھ لیا ہے۔ اب گھر کی صفائی کی بات، تو صفائی شروع بھی ہو گئی ہے۔ تو سب سے پہلے میں جب بھی صفائی شروع کرتی ہوں، جو گھر کے سامنے کا جو آنگن ہوتا ہے میں اسی سے کرتی ہوں، کیونکہ اتنی ساری ہوائیں چلتی ہے کہ آپ جتنا بھی کلین کر لو یہاں پر، آپ کو ہمیشہ یہاں پر کچرا نظر آئے گا۔ جب میں سٹارٹنگ میں یہاں پر آئی تھی نا، میں بہت پریشان رہی تھی کہ اتنا سارا کچرا آ جاتا ہے، اتنا بڑا آنگن ہے، سامنے اتنا بڑا ہے، پیچھے کا بیک یارڈ اتنا بڑا ہے، آپ یقین نہیں کریں گے۔ میں ابیہا کو لے کر میں پریگننٹ تھی، بٹ میں پھر بھی صفائی کرتی تھی اس وقت، اور انشاءاللہ اگر پرانے ویڈیوز ہو تو میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ بھی شیئر کروں گی کہ اس وقت کیسا ہوا کرتا تھا۔ بٹ اب نہیں ہے، میرے اندر اتنی جان نہیں بچی کہ میں ساری صفائیاں کروں۔ اور یہاں پر جیسا میں نے کہا کہ ہمارا شیئر اکوموڈیشن ہے، ہم سب شیئر کرتے ہیں یہاں پر۔ تو میں ایک فیملی ہوں اور ہمارے ساتھ کچھ بیچلرز ہوتے ہیں، تو سب کی اپنی اپنی باری ہوتی ہے، روٹین ہوتا ہے، وہ لوگ جب جس کا ٹائم ہوتا ہے وہ لوگ کر دیتے ہیں۔ ویسے ہی جیسا گھر کا کام ہوتا ہے، جیسا کوکنگ ہوتی ہے، کلیننگ ہوتی ہے، ساری چیزیں ہم بانٹ کر کرتے ہیں۔ تو جس دن جس کی باری ہوتی ہے اس دن وہ کر دیتا ہے۔ بیچلرز ہے، کبھی کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے ہیں، بس ہم یہاں پر کسی پر حکومت نہیں کرتے، جب جس کو کرنا ہے کر دیں، نہ کریں تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ تو چلیے ٹھیک ہے، ہوگی بات یہاں پر میری کلیننگ کے ساتھ ساتھ آپ سب کو میں آج آپ کی میری زندگی کی جو اتنی لمبی زندگی میں نے گزاری ہے، 27-28 سال کی ہو گئی ہوں، 2 بچوں کی ماں بن گئی ہوں، اللہ نے بہت کچھ دکھایا ہے، تو کہ میری زندگی کا جو نچوڑ ہے اتنے سالوں کا، وہ نچوڑ آپ کو بتاؤں گی کہ میں نے کیا سیکھا ہے بچپن سے لے کے اب تک۔ تو پلیز ویڈیو لاسٹ تک ضرور دیکھنا، اور پلیز لائک کرنا، سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا۔ تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو میری زندگی کا میں نے جو سب سے پہلا سبق سیکھا ہے نا، کہ آپ اچھے رہو، آپ ایک اچھے انسان ضرور بنو، آپ اپنے اندر ساری اچھائیاں لاؤ، اپنے اندر آپ وہ سارے کام کرو جو آپ کو ایک بہتر انسان بنا سکتے ہیں، مگر آپ کبھی بھی ثابت مت کرو کہ آپ اچھے انسان ہو۔ یہ میری زندگی کا سب سے بڑا سبق تھا۔ میں کبھی سنا کرتی تھی کہ آپ کو کبھی ثابت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اگر آپ صحیح ہیں، اگر آپ اچھے انسان ہیں، اگر آپ نے کچھ غلط نہیں کیا ہے، تو وقت اور آپ کی زندگی خود ثابت کر دے گی کہ آپ کیا ہو۔ تو آپ کو کبھی بھی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کبھی کوئی کام ایسا کر دیں کہ کسی کو پسند نہ آئے، وہ اس کی مرضی، اسے پسند آئے یا نہ آئے اس کی مرضی، ٹھیک ہے۔ ہر انسان کو ہم اس دنیا میں خوش نہیں رکھ سکتے، ہم چاہے کتنے بھی اچھے انسان بن جائیں، ہم سب کو خوش نہیں رکھ سکتے۔ تو آپ سب سے بھی میں یہی گزارش کرتی ہوں، جو بہنیں گھروں میں ہیں، جو اپنے ماں باپ کے گھر میں ہیں، جو بہنیں اپنے سسرالوں میں ہیں نا، یہ کوشش، یہ امید چھوڑ دیں کہ آپ سب کو خوش رکھ سکیں گی اور آپ سب کے لیے اچھی ہی رہیں گی۔ میں نے میری زندگی میں دیکھا ہے، میں نے 80% میں بولوں گی نا، کہ میں نے جس کے ساتھ بھی اچھا کیا ہے، دل صاف رکھ کر، ساری محبت دکھا کر، عزت دے کر، میں نے جب کسی کا ساتھ دیا ہے، کسی کو اپنایا ہے، مطلب محبت دی ہے، کسی کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کیا ہے، پلٹا کر مجھے ایسا تماچا پڑا ہے نا کہ ایسا لگتا تھا کہ میں اچھی کیوں بنی، اور میں نے کیوں دکھائی اپنی اچھائی، میں نے اپنے جذبات کیوں ضائع کیا ایسے لوگوں پر۔ تو اچھا خاصا تماچا میرے ساتھ ہمیشہ پڑتا تھا۔ تو میری اتنی بڑی زندگی میں جو اللہ نے جو 28 سال تک مجھے زندہ رکھا، یہ زندگی، یہ دنیا میں مجھے اتنا سب کچھ سکھایا نا، تو سب سے پہلے یہی سکھایا کہ اسرا، تو اچھی ہے میری بندی، تو بہت اچھی ہے، مگر تو لوگوں کے ساتھ ہمیشہ اچھا برتاؤ کر تو ہمیشہ ثابت نہیں کر سکتی کہ تو اچھی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہر ایک کے ساتھ اچھا بننے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں یہی کہوں گی کہ ہر بار ہر کوئی لائق نہیں ہوتا ہماری اچھائی کے،
تو اپنے آپ کو لمٹس میں رکھیے، اپنی اچھائی کو بھی لمٹس میں رکھیے، ٹھیک ہے؟ اور دوسری چیز جو میں نے دیکھی ہے نا، کہ ہم سیلف لیس ہو جاتے ہیں بہت بار، بہت ساری چیزوں میں، چاہے اپنے گھر والوں کے میٹر میں ہو، کوئی دوست کے میٹر میں ہو، بہت سیلف لیس ہو کر ہم اس کے لیے سب کچھ کر دیتے ہیں۔ ہمارے جو جذبات ہوتے ہیں نا، کہ ہم اس میں کوئی کمی رکھتے ہی نہیں ہیں کسی کے لیے کچھ کرنے میں، چاہے وہ شوہر ہو، چاہے وہ اولاد ہو، چاہے بھائی بہن ہو، چاہے ماں باپ ہو، کوئی بھی رشتہ ہو دنیا کا، سیلف لیس کبھی مت ہونا۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو پریورٹی دینا، ہر ایک میں، ہر چیز میں بولتی ہوں نا، اب سیکھ رہی ہوں میں میری زندگی کی یہ، اب جو شادی کے بعد بھی میرے 1 1.5 سال 2 سال میرے ایسے گزرے ہیں، نہ سمجھے کہ میں بس اللہ سے میں رو رو کر دعائیں کرتی تھی کہ اللہ مجھے بس ہدایت دے، اتنی طاقت دے میرے دل و دماغ کو کہ میں ساری چیزوں کو جھیل سکوں، ورنہ میں اپنا رشتہ توڑنے بیٹھ گئی تھی، میں اتنی ساری چیزیں ہوتی تھی۔ خیر اللہ سب کو ہدایت دے، اللہ سب کے لیے ساری چیزیں آسان کرے۔ تو میں یہی کہوں گی کہ سیلف لیس کبھی مت ہونا، اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال کر کبھی بھی کسی کے لیے کوئی چیز مت کرنا۔ وہ وقت گیا، وہ زمانہ گیا جب آپ تکلیفیں اٹھا کر کسی اور کی تکلیف کو دور کرتے تھے، لوگ پوری زندگی اس کا احسان رکھتے تھے۔ وہ وقت گیا میری بہنوں، میں سب کے لیے کہتی ہوں، جو بھی بھائی مجھے دیکھ رہے ہیں، بہنیں مجھے دیکھ رہی ہیں، تو سیلف لیس کبھی مت ہونا، اتنا ہی کرنا دوسروں کے لیے جتنا ان کے لیے ضروری ہے اور جتنا اپنے لیے ضروری ہے۔ خود کو مصیبتوں میں ڈال کر، تکلیفوں میں ڈال کر کسی کے لیے کچھ بھی مت کرنا۔ ہمیشہ میرا یہ ہوا کرتا تھا نا کہ میں کبھی بھی میری زندگی کے، شاید میں نے 25 26 سال تک میں نے کسی کو نہ نہیں کہا تھا، مطلب میں کسی بھی بات کے لیے میں کسی کو نہ نہیں کہتی تھی، میری ہر بات ہاں ہوتی تھی، چاہے وہ مجھے ایسا محسوس ہو کہ آگے والا مجھے بے عزت کر رہا ہے، یا کوئی کام ایسا بول دیا ہے اس نے کہ وہ میرے لیے بے عزتی کا سبب ہے، تب بھی میں وہ کام کرتی تھی۔ معلوم ہے اتنی بے غیرت تھی میں، اتنی بے شرم اور بے غیرت تھی میں کہ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ آگے والا کس چالاکی کے ساتھ میری بے عزتی کر رہا ہے۔ تو لوگ یوز کرتے تھے مجھے، ہر طرح سے اپنے کام بنوا لیتے تھے، مجھے یوز کرتے تھے۔ اس کے بعد میں، یہ جو کچرا نظر آ رہا ہے نا، اس کچرے کے برابر ہی تھی ان لوگوں کے لیے۔ مجھے بہت بعد میں مجھے سمجھ میں آتا تھا کہ ارے ان لوگوں نے تو میری بے عزتی کی ہے، ان لوگوں نے تو صرف مجھے استعمال کیا ہے بس۔ تو یہ چیزیں بعد میں ریئلائز ہوتی تھی، اور میں اتنی بے وقوف تھی نا کہ ریئلائز ہونے کے بعد بھی میں پھر سے وہی غلطی کرتی تھی، مطلب چیزوں کو دل پہ نہیں لیتی تھی۔ یہاں پر میں یہی کہوں گی آپ سب سے کہ اپنی خود کی عزت پہلے کریے آپ، ٹھیک ہے؟ ہر چیز میں نا اپنی عزت کو آگے رکھیے، کہیں پر بھی ہو، چاہے وہ آپ کا سگا بھائی بہن کیوں نہ ہو، چاہے آپ کا شوہر ہی کیوں نہ ہو، آپ کی اولاد ہی کیوں نہ ہو، اگر آپ کی عزت پہ بات آ گئی نا میری بہنوں، تو بس سمجھ لینا کہ وہاں ضرورت نہیں ہے آپ کو زیادہ گھل مل کر رہنے کی، وہاں پر آپ کو پورے دل سے رشتے نبھانے کی، بس سلام اور خیریت تک رکھنا اور وہاں سے چلتے بننا، اس رشتے سے آپ کو کچھ بھی نہیں ملنے والا۔ تو یہاں پر سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کو نہ بولنا آنا چاہیے۔ آپ بولیے، سیکھیے کہ آپ کو اگر کچھ پسند نہیں ہے کرنا تو آپ بولیے مجھے نہیں کرنا ہے، اس وقت نہیں کرنا ہے۔ آپ کسی بھی چیز کے لیے منع کر سکتے ہیں جو آپ کو نہیں پسند ہے۔ اور جو اس کے بعد جو میں نے تیسری چیز، میں نے آہستہ آہستہ جو چیزیں میں نے سیکھی ہیں نا، کہ اپنے خود کے اوپر کام کرنا، ٹھیک ہے؟ ہمیں کسی اور کو پسند آنے کے لیے کام نہیں کرنا ہے اپنے اوپر، جیسا کہ اپنی صحت کا خیال رکھنا، اپنی باڈی کا خیال رکھنا، اپنے کپڑوں کا خیال رکھنا، سجنا سنورنا، جو بھی اپنے جسم کو لے کر ایک طرح کا ہوتا ہے نا کہ ہمارے جسم کی ہم اچھے سے حفاظت کریں، ہمارے بالوں کی حفاظت کریں، ہمارے کپڑوں کی حفاظت کریں، یہ ساری چیزیں کرنا ضروری ہے۔ مجھے یہ چیزیں اب سمجھ میں آتی ہے، پہلے تو میں ایسی تھی نا کہ گھر کی کام والی تھی، میں بالکل کوئی بول ہی نہیں سکتا تھا کہ میں کسی کے گھر کی بیٹی ہوں، میں بالکل کام والوں کی طرح رہتی تھی۔ معلوم صبح اٹھی کہ گدھوں کی طرح کام کرو پکاؤ، یہ کرو وہ کرو، ساری چیزیں کرو، تھک کر پورا بیٹھ جاؤ، سو جاؤ، ساری چیزیں میں 2 2 3 3 دن تک میں سر میں کنگھی تک نہیں کرتی تھی، تو میں اپنے آپ پر دھیان ہی نہیں دیتی تھی۔
اب مجھے شادی ہونے کے بعد مجھے ریئلائز ہو رہا ہے، جب تھوڑا سا مینٹلی میں ایک سکون میں آ گئی نا، تب سے میں نے اپنے اوپر تھوڑا سا کام کیا۔ ابھی بھی میرے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو میں صحیح ڈھنگ سے رکھوں۔ تو یہ چیزیں میری زندگی کے بہت بڑے بڑے سبق تھے جو مجھے سالوں میں سیکھے ہیں میں نے۔ اللہ نے مجھے بہت ٹھوکروں کے بعد مجھے یہ سارے سبق سکھائے ہیں۔ تو سب سے بڑا سبق یہ تھا کہ آپ اچھے انسان بنو، مگر کبھی کسی کو ثابت مت کرو۔ دوسری چیز، کبھی آپ سیلف لیس مت ہونا، چاہے وہ آپ کا کتنا بھی قریبی ہو، آپ اس سے کتنی بھی محبت کرتے ہوں، سیلف لیس ہو کر کبھی کسی کے لیے کچھ بھی مت کرنا۔ تیسری چیز، اپنی عزت پہلے خود کرنا۔ جو انسان خود کی عزت نہیں کرتا، اس کی عزت دنیا نہیں کرتی، تو پہلے اپنی عزت کرو۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ آپ اپنے لیے جیو۔ میرا بولنے کا مطلب یہی ہے کہ جو بھی سجنا ہے سنورنا ہے وہ اپنے لیے کرو، دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں کرو آپ۔ اللہ نے یہ زندگی صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے دی ہے اور ہمیں جینے کے لیے دی ہے۔ تو آپ وہی کام کریے جو کام کے لیے آپ اس دنیا میں آئے ہیں۔ تو صرف اللہ کو راضی کرنا اور خود کو خوش رکھنا، اس کے علاوہ آپ کا اس دنیا میں کوئی دوسرا کام نہیں ہے۔ تو میری پیاری پیاری بہنوں، اس دنیا کو خوش رکھنے کی کوشش میں مت رہیے، چاہے وہ سسرال والے کیوں نہ ہو، چاہے گھر والے کیوں نہ ہو، بس چھوڑ دیجیے اللہ پر سب کچھ اور بالکل سکون سے رہیے گا۔ انشاءاللہ سب کی دعائیں قبول ہوں گی، سب خوشی سے رہیں گی، سب کامیاب رہیں گی۔ تو پرسکون رہیے، خوش رہیے، اللہ پر پورا یقین رکھیے۔ اللہ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ سنبھال نہیں پاؤ گے۔ تو بس اس دن کا انتظار کرنا اور صبر کرنا اور دعاؤں کا ساتھ کبھی مت چھوڑنا۔ اللہ آپ کی ہر دن سنتے ہیں دعا، بس صحیح وقت پر اس کا اثر نظر آتا ہے بس۔ تو یہ تھا آج کا میرا چھوٹا سا ولاگ۔ پھر سے آپ سب کے لیے ایک چھوٹی سی امید لے کر آئی ہوں، دل کا سکون لے کر آئی ہوں۔ تو اس بہن کا بھی خیال رکھنا اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں کل دوسرے ویڈیو میں اور بھی اچھی باتوں کو لے کر آؤں گی۔ تو پلیز کمنٹس میں ضرور بتانا ویڈیو کیسا لگا، شیئر کرنا اور اپنی اس بہن کو سپورٹ کرنا۔ ٹھیک ہے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔